بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 138 ملاحظہ فرمائیں۔ 2-4 منٹ میں یہ صورتحال برقرار رہی، پھر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ شاید ڈیرے کا آخری مکین بھی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ شانی نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولیں۔ گریس پا کر آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ گریس بڑے مضبوط اعصاب کی مالک تھی، لیکن ان لمحوں میں وہ بھی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ شونی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ کرائی، کیا سب کچھ ختم ہو گیا؟ شانی نے پوچھا۔ شاید وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ کسی اجرالی گروہ کا پرجوش نعرہ سنائی دیا، پھر یوں لگا جیسے ہوائی فائرنگ کی جا رہی ہے۔ شانی نے ڈرتے ڈرتے دیکھا ڈلوان پر کئی سرچ لائٹس کے روشن دائرے حرکت کر رہے تھے۔ منوس ڈلوان پر ہر طرف لاشیں بکھری دکھائی دیتی تھی، یا پھر کچھ شدید زخمی تھے جو جان کنی کے عالم میں ہاتھ پاؤں چلا رہے تھے۔ جگہ جگہ پگڑیاں، جوتے اور ہتھیار بکھرے دکھائی دے رہے تھے۔ رستم کہاں ہوگا؟ کیا وہ بھی ان لاشوں میں شامل ہے؟ شانی نے بے حد کرب کے عالم میں سوچا، یا پھر وہ ڈپٹی ریاض کی تحویل میں ہے؟ کاش وہ ڈپٹی ریاض کی تحویل میں ہو۔ شانی کے دل کی گہرائی سے صدا نکلی۔ گریس اور شانی ڈلوان کے کنارے پر پہنچ گئی۔ اب ڈلوان پر کہیں مزاحمت نہ تھی، بس قبرستان کی سی خاموشی تھی، اور اس خاموشی میں کبھی کبھی کسی زخمی کے کرانے کی آواز آ جاتی تھی۔ سرچ لائٹس بڑی تیزی سے چاروں طرف گردش کر رہی تھی۔ پولیس والے نیچے اترنے سے پہلے پوری تسلی کرنا چاہتے تھے کہ کہیں کوئی ایسا شخص تو ڈلوان پر موجود نہیں جو بظاہر مردہ ہو لیکن قریب پہنچنے پر گولی چلا دے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انہوں نے لاشوں پر بھی بے دریغ گولیاں برسانی شروع کر دی۔ صرف 8-10 افراد ایسے تھے جو زخمی حالت میں نظر آ رہے تھے، لیکن ان کو اٹھانے کے لیے بھی پولیس والے اور اجرالی نیچے نہیں اتر رہے تھے۔ ایک طرف انسپیکٹر نے میگا فون کے ذریعے زخمیوں کو ہدایت کی کہ وہ اپنے ہتھیار خود سے دور پھینک دیں اور از خود لاشوں کے درمیان سے رینگ کر آگے آنے کی کوشش کریں۔ صرف 2-3 زخمی ہی ایسا کر سکے، باقی وہیں پڑے اپنی سانسیں گنتے رہے۔ گریس نے روتے ہوئے ڈی ایس پی ریاض کو مخاطب کیا اور بولی، جو مر گئے وہ تو مر گئے، لیکن 2-4 جو زندہ ہیں ان کو تو بچاؤ نیچے اتر کر۔ ریاض پھنکارا، ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، زخمیوں میں ہمارے اپنے بندے بھی ہیں، کیا ان کے لیے بھی ہمدردی ہے تم اخبار والوں کے پاس؟ سب کے لیے ہمدردی ہے، لیکن تم نے جو کرنا ہے جلدی کرو، ضمیر احمد نے اشک بار لہجے میں کہا۔ ڈپٹی صاحب کرخت آواز میں بولا، آپ سب لوگ فی الحال پیچھے ہٹ جائیں، ابھی خطرہ ٹلا نہیں ہے، کسی بھی وقت دوبارہ فائرنگ ہو سکتی ہے، ہمیں اپنا کام اپنی مرضی سے کرنے دیں، اس کے بعد آپ کو رپورٹنگ کی اجازت ہوگی، اور آپ لوگوں نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جب تک ہم اجازت نہیں دیں گے یہاں کوئی کیمرہ نہیں چلے گا۔ ڈلوان پر 2 جگہ شدید آگ بھڑک اٹھی تھی، خشک ٹہنیاں، جنگلی داب اور بہت کچھ چل رہا تھا۔ یہ آگ شدید فائرنگ اور 10 بموں کے دھماکوں کے سبب بڑھ گئی تھی۔ اس آگ میں جلتے ہوئے گوشت کی تکلیف دہ بہت ہی یقینی بات تھی کہ یہ انسانوں کا گوشت ہے، وہ انسان جو پہلے برس تھے بارود کے سبب لاشوں میں تبدیل ہوئے تھے اور اب آگ میں خاکستر ہو رہے تھے۔ اس اذیت ناک بو سے بچنے کے لیے شانی اور گریس نے اپنا ناک منہ ڈھانپ لیا۔ ہیلی کاپٹر نیچی پرواز کرتا ہوا آیا اور اپنے پیندے میں سے ایک بڑا روشن دائرہ پھینک کر ڈیرے اور ڈلوان کا فضائی جائزہ لینے لگا۔ اس کے پروں کی تیز آواز سے آگ کے علاوہ مزید بھڑکتے ہوئے محسوس ہوئے۔ پولیس حکام کا رویہ بے حد سخت تھا۔ انہوں نے میڈیا کے لوگوں کو موقع سے ہٹایا اور کچھ فاصلے پر موجود خیموں میں بھیج دیا۔ ایک نہایت سوگوار خاموشی نے قرب و جوار کو ڈھانپ لیا تھا۔ قاتل رات دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہوا بالکل تھمی ہوئی تھی، درخت، پتھر، ٹیلے، ہر شے یکسر خاموش دکھائی دیتی تھی۔ بس اس خاموشی میں پولیس والوں اور اجرالیوں کی بلند آوازیں سنائی دیتی تھی، اور کبھی کبھی کوئی فائر بھی ہو جاتا تھا۔ ایسے فائر سے یہ شبہ ہوتا تھا کہ شاید کسی لاش یا نیم مردہ شخص پر گولی چلائی گئی ہے۔ ہیلی کاپٹر کی پھڑپھڑاہٹ بھی گائے بگائے قریب سے سنائی دینے لگتی تھی۔ اس پھڑپھڑاہٹ کے پس منظر میں پولیس کے بو گیر کتوں کی آوازیں ڈوبتی ابھرتی تھی۔ ایک اخبار نویس کے پاس اینٹی ڈارک ٹیلیسکوپ موجود تھی۔ اس نے ٹیلیسکوپ کے ذریعے دیر تک ڈلوان کا جائزہ لیا اور واپس آ کر بتایا، اسپیشل پولیس کے لوگ ڈلوان پر اتر رہے ہیں، انہوں نے ہیلمٹ اور بلٹ پروف جیکٹس پہن رکھی ہیں۔ کتنے بندے ہیں؟ ضمیر احمد نے پوچھا۔ 15-20 سے زیادہ نہیں۔ زخمیوں کو اٹھا لیا گیا؟ ہاں، 2 زخمیوں کو تو میں نے اسٹریچر پر دیکھا ہے، اخبار نویس ندیم شاہد نے کہا، پھر ذرا توقف سے بولا، ایک اہم اطلاع اور ہے، ہیلی کاپٹر اینڈ ڈیرے کے اوپر پرواز کر رہا ہے، لگتا ہے کہ وہاں کچھ بندے اتارے گئے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ وہاں ہیلی کاپٹر اتارنے کی کوشش بھی کریں۔ بارودی سرنگوں کے صاف ہونے تک ڈیرے تک جانے کا زمینی راستہ محفوظ نہیں ہے۔ کچھ دیر بعد سپیدہ شہر نمودار ہونے لگا، ٹیلوں کو ڈانپنے والی تاریکی میں اجالے کی آمیزش ہونے لگی۔ اجالا جو صرف زندہ لوگوں کے لیے تھا جو مر چکے تھے، وہ آج طلوع ہونے والے سورج سے کوئی واسطہ نہیں رکھتے تھے۔
نیم تاریکی میں شانی اور گریس کچھ لوگوں کے رونے اور بلند آہنگ میں بولنے کی آوازیں سننے لگی۔ یہ اجرالی تھے، وہ واویلا کر رہے تھے۔ پھر شانی اور گریس نے دیکھا کہ وہ ایک لاش کو گھسیٹ کر میدان میں لے آئے ہیں۔ وہ لاش پر پہلے ٹھوکریں برساتے رہے، پھر اسے گولیوں سے چھلنی کر دیا۔ سرچ لائٹ کے روشن دائرے میں شانی کو لاش کا چہرہ نظر آیا اور وہ سرتاپا کام گئی۔ اسے اپنے حواس پر یقین نہیں آیا، وڈے ڈیرے کے سردار لالا فرید کی لاش تھی وہ۔ ابھی ہونے والی فائرنگ میں اس کے سر کا ایک حصہ اڑ گیا تھا اور سفید قمیض کی دچیاں بکھر گئی تھی۔ شانی کی آنکھوں سے لگاتار آنسو گرنے لگے۔ اسے چند دن پہلے رستم کی زبانی لالا کی بیوی اور بچے کی موت کا پتہ چلا تھا۔ آئی لالا خود بھی عدم آباد روانہ ہو گیا تھا۔ شانی نے سسک کر ضمیر احمد سے پوچھا، انکل یہ لوگ لاش کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ کا پتہ مجھے ابھی چلا ہے، ضمیر احمد نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ اجرالیوں کا بڑا سردار غلام کبیر لڑائی میں مارا گیا ہے۔ ابھی جو رونے دھونے کی آوازیں آ رہی ہیں اسی وجہ سے ہیں۔ شانی اور گریس نے دیکھا کہ بہت سے پولیس اہلکار اور اجرالیوں کے چہرے لٹکے ہوئے تھے۔ اندازہ ہوتا تھا کہ دونوں طرف جانی نقصان ہوا ہے۔ اجالا پھیلنے کے بعد ڈپٹی شہاب الدین میڈیا پارٹی کے پاس پہنچا اور اس نے ضمیر احمد سے کہا کہ میڈیا کے لوگ باہر نکل کر صورتحال ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سب لوگوں کے ساتھ شانی بھی باہر نکلی۔ اس کا دل سینے میں بڑی رفتار سے دھڑک رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ وہ پسلیوں کا پنجرہ توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ فضا میں ابھی تک بارود اور جلتے ہوئے انسانی گوشت کی بو تھی۔ ٹلوان اور ڈیرے کی مختلف جگہوں سے سیاہ دھواں اٹھ رہا تھا۔ خیموں کے سامنے ایک طویل کتار میں ننگی زمین پر مرنے والوں کی لاشیں رکھی ہوئی تھی۔ یہ سب ڈیرے کے مکینوں کی لاشیں تھیں۔ ان لاشوں کو سفید چادروں سے ڈھانپا گیا تھا، تام چند ایک کے سوا باقی کے چہرے کھلے تھے۔ ہر لاش کے سرانے کوئی نہ کوئی ہتھیار رکھا گیا تھا، مثلاً پستول، رائفل، شاٹ گن، دستی بم وغیرہ۔ اکثر لاشوں کے سرانے خاکی رنگ کے چھوٹے لفافے بھی موجود تھے۔ ان لفافوں میں مرنے والوں کی جیبوں سے برآمد ہونے والی ذاتی اشیاء تھی۔ لاشوں پر ڈالی جانے والی تقریباً تمام چادروں پر خون کے بڑے بڑے دھبے نمودار ہو چکے تھے۔ شانی دھڑکتے دل کے ساتھ ان لاشوں کے پاس سے گزرنے لگی۔ دنیا جہاں کا خوف اس کے دل میں جمع ہو گیا تھا، اور یہ خوف تھا ان لاشوں میں رستم سیال کو دیکھنے کا۔ اگر کوئی خیال اس کی ہمت بندھا رہا تھا تو وہ یہی تھا کہ رستم ان لڑنے والوں میں شامل نہیں تھا۔ وہ ڈپٹی ریاض کی تحویل میں تھا اور اب بھی ڈپٹی ریاض کی تحویل میں ہے۔ وہ ایک ایک چہرے کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھتی گئی۔ کئی جانی پہچانی صورتیں اس کی نگاہوں میں آئی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہنستے بولتے اور کھاتے پیتے دیکھا گیا تھا۔ آج وہ خاک و خون میں لتھڑے ہوئے خاموش پڑے ہوئے تھے۔ ان کے گرد آلود ہونٹوں پر پٹریاں جمی ہوئی تھی اور چہرے مدغوغ تھے۔ کراچی کا چھٹ باکسر مراد خردم مسکرانے والا، حسنا گجراتی چاکو چوبند کاٹیا با تدبیر مشتاق آہوجا، ایسے بہت سے لوگ تھے جو گولیوں سے چھلنی ہو کر خون آلود چادروں کے نیچے ساکت لیٹے ہوئے تھے۔ وہ غلط تھے یا صحیح، یہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن وہ سب حالات کے ٹیسے ہوئے تھے۔ حالات نے ان کی زندگیوں کو ایسے راستے پر ڈال دیا تھا جو بہت پرہنگام اور پرجوش تھا، لیکن مختصر بھی تھا۔ اب ان کی زندگیاں یہ پرجوش لیکن مختصر راستہ طے کر کے اپنے انجام کو پہنچ چکی تھی۔ ایک بات طے تھی کہ یہ سب کے سب بہادر لوگ تھے۔ آخری گولی اور آخری آدمی تک لڑنے والے اگر کسی طور معاشرہ ان بہادر اور جیت داری کو مثبت راستہ دکھا سکتا تو یہ زندگی کا حق ادا کر سکتے تھے۔ ایسے کارنامے انجام دے سکتے تھے جنہیں مدتوں یاد رکھا جاتا، لیکن اب وہ صرف ہلاک شدہ مجرم تھے۔ ہیلی کاپٹر کی آواز آ رہی تھی۔ وہ خیموں کے عقب میں واقع ہیلی پیڈ پر اترا تھا۔ اس میں سے 2-3 لاشیں اتار کر لائی جا رہی تھی۔ شانی کی دھڑکن کچھ اور بڑھ گئی۔ اس کی رگوں میں آگ کی طرح دوڑتا ہوا خوف کچھ اور اذیت ناک ہو گیا۔ یہ کس کس کی لاشیں ہیں؟ ان چادروں کے نیچے کون ہے؟ ایک اسٹریچر کو دیکھ کر شانی اور گریس دونوں بری طرح چونکی۔ یوں لگا جیسے اس اسٹریچر پر چادر کے نیچے ایک نہیں 2 لاشیں ہیں۔ یقیناً ایسا ہی تھا۔ اس اسٹریچر کو 2 کی بجائے 4 افراد نے تھام رکھا تھا۔ شانی اور گریس کی نگاہیں اس اسٹریچر پر جم گئی۔ دیگر 2 اسٹریچرز کی طرح یہ اسٹریچر بھی لاشوں کے قریب رکھ دیا گیا۔ موقع پر موجود تمام پولیس مین اور اجرالی اس اسٹریچر کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک ASI نے انسپیکٹر شاہ سے مخاطب ہو کر کہا، یہ تینوں چاروں لاشیں ڈیرے سے آئی ہیں جناب۔ یہ کیا ہے؟ انسپیکٹر شاہ نے دوسری لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ 2 لاشیں ہیں جناب، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی، ASI نے کہا اور لاشوں پر سے چادر ہٹا دی۔ شانی کے ساتھ ساتھ دیگر افراد بھی چونکے۔ یہ ایک عورت تھی اور ایک مرد کی لاش تھی۔ لمبی تڑنگی عورت نے مرد کو عقب سے اپنی ٹانگوں اور بازوؤں کے شکنجے میں کسا ہوا تھا۔ عورت نے اپنے بائیں بازو سے مرد کا گلا اس بری طرح دبا رکھا تھا کہ اس کی زبان باہر نکل آئی تھی۔ مرد کی پسلیوں میں خنجر بھی دستے تک گھسا ہوا تھا۔ ظاہر تھا کہ یہ خنجر بھی لمبی تڑنگی عورت نے اس مرد کی پسلیوں میں اتارا ہے۔ شانی نے پہچان لیا، یہ عورت حنیفہ تھی۔
یہ وہی نیڈر عورت جو اپنے ہاتھوں سے 3 قتل کر کے ڈیرے پر پہنچی تھی اور جسے بعد ازاں اپنے ساتھیوں کی طرف سے بد سلوکی کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ وہ اپنے انداز سے زندہ رہی تھی اور اب اپنے انداز سے ہی مر رہی تھی۔ شانی نے مقتول کو بھی پہچان لیا، اس کا نام رمجی تھا۔ رمجی کی لاش دیکھ کر 2 پولیس افسروں نے سرگوشیاں کی اور ان کے چہروں پر تعصب کی جھلک نظر آئی۔ شانی کی چٹھی اس نے کہا کہ رمجی پولیس والوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ ASI نے اپنے افسروں کو بتایا رمجی اور اس عورت کی لاشیں وائرلیس سیٹ کے پاس ملی ہیں۔ کھلی جگہ رہنے کی وجہ سے دونوں کے جسم اکڑ گئے ہیں، انہیں علیحدہ کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے ایسے ہی آئے ہیں جناب۔ دیگر دونوں لاشوں کے چہروں پر اب تک چادر موجود تھی۔ اچانک سینئر اخبار نویس ضمیر احمد نے گریس کو اشارے سے اپنے قریب بلایا۔ گریس ضمیر احمد کے پاس پہنچی تو وہ اس سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ ضمیر احمد کے پاس کوئی دردناک اطلاع تھی اور اس اطلاع سے پیدا ہونے والی سراسیمگی ان کے چہرے پر صاف پڑی جا سکتی تھی۔ گریس بھی ایک دم افسردہ نظر آنے لگی۔ شانی نے دیکھا کہ ضمیر احمد کے حکم میں ایک اور اخبار نویس موجود ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چرمی بیگ تھا، چرمی بیگ میں کوئی وزنی شے تھی۔ پتہ نہیں کیوں چرمی بیگ دیکھ کر شانی کو عجیب سا لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس چرمی بیگ میں کوئی انوکھی شے ہے، انوکھی اور دل و دماغ میں سنسنی و خوف جگانے والی۔ گریس نے نفی میں ساری لایا اور مایوسی کے عالم میں کچھ کہا۔ شانی کا دھیان ایک بار پھر ان 2 لاشوں کی طرف چلا گیا جو ابھی ابھی یہاں لائی گئی تھیں اور جن کو 2 خون آلود چادروں نے ڈھانپ رکھا تھا۔ یقین کی لاشیں ہیں، کیا ان میں سے ایک لاش وہ اس سے آگے نہ سوچ سکی؟ اس کا سارا جسم ٹھنڈے پسینے میں تر ہو گیا۔ اس کے اندر سے آواز آئی، نہیں، یہ کہانی اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی، یہ اس کی لاش نہیں ہے۔ وہ بترائی ہوئی نظروں سے اس بابردی انسپیکٹر کو دیکھنے لگی جو دراز قد لاش کے چہرے سے چادر ہٹانے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ شانی کے دل کی دھڑکن جیسے تھم سی گئی، اس کی تمام حسیات سمٹ کر آنکھوں میں آ گئی تھی اور آنکھیں سفید چادر پر تھیں۔ سب انسپیکٹر نے چادر کا کنارہ انگلیوں میں تھاما اور لاش کا چہرہ اریاں کر دیا۔ یہ لالے کے ایک دراز قد ساتھی ساگ کی لاش تھی۔ اس کے دائیں رخسار پر 2 گولیوں کے نشان صاف دکھائی دے رہے تھے۔ دوسری لاش ایک فربہ اندام کانسٹیبل کی تھی۔ گریس نے تسلی بخش انداز میں اپنے دونوں ہاتھ شانی کے کندھوں پر رکھے اور سرگوشی میں بولی، حوصلہ رکھو شونی، خدا بہتر کرے گا۔ گریس، میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے۔ شانی بے دم ہو کر ایک پتھر پر بیٹھ گئی، اسے اپنی پیشانی پر پسینے کی نمی محسوس ہونے لگی۔ گریس نے تھرماس میں سے پانی نکال کر اسے پلایا۔ اس نے 2 گھونٹ لے کر گلاس ایک طرف رکھ دیا۔ وہ ساری لاشیں دیکھ چکی تھی۔ ابھی تک اس کی نگاہیں بدترین منظر دیکھنے سے محفوظ رہی تھی۔ کیا یہ نگاہیں آنے والی گھڑیوں میں بھی اس منظر سے محفوظ رہیں گی؟ اس نے خود سے سوال کیا۔ کوئی حتمی جواب اس کے ذہن میں نہ آیا۔ وہ دل کی گہرائی سے یہ خواہش کرنے لگی کہ رستم ابھی تک ڈپٹی ریاض کی تحویل میں ہو۔ ڈپٹی ریاض نے میڈیا کے سامنے موقف اختیار کیا تھا کہ وہ رستم کو بدریہ ہیلی کاپٹر یہاں سے روانہ کر چکا ہے۔ اس کی اس بات پر یقین کرنا بہت مشکل تھا، تاہم یہ امید کی جا سکتی تھی کہ رستم یہیں پر ہو اور ڈپٹی نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا ہو۔ پھر شانی کا دھیان اس چرمی بیگ کی طرف گیا جس میں اخبار نویس نے کوئی خاص چیز اٹھا رکھی تھی۔ شانی کے ذہن میں وہ سرگوشیاں آئیں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے گریس اور سینئر اخبار نویس ضمیر احمد میں ہوئی تھی۔ شانی کو لگ رہا تھا کہ اس نے کوئی چیز چھپائی ہے۔ اب بھی گریس اور ضمیر احمد صاحب ایک طرف کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ چرمی بیگ والا جوان سال اخبار نویس بھی ان دونوں کے پاس ہی کھڑا ہوا تھا۔ پھر وہ لوگ تیزی سے اپنے خیموں کی طرف چلے گئے۔ گریس واپس شانی کے پاس آ گئی۔ شانی نے روتے ہوئے کہا، پلیز گریس، مجھ پر رحم کرو، مجھ سے کچھ چھپاؤ مت۔ کیا تم کو کچھ پتا چلا ہے؟ کیا وہ زخمیوں میں ہے؟ شونی، ابھی مجھے بھی اتنا ہی پتا چلا ہے جتنا تمہیں پتا ہے، کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ کرائم رپورٹر ارشد اور چشتی قیدیوں کی طرف گئے تھے، وہاں سے کیا پتا چلا ہے؟ گریس نے گمبھیر لہجے میں کہا، ٹوٹل 15 بندے گرفتار ہوئے ہیں، ان میں سے 10-12 زخمی ہیں، رستم ان میں نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ مزید قیدی بھی ہوں، لیکن پولیس والے میڈیا کو آگے جانے نہیں دیتے۔ اسی دوران میں ضمیر احمد وہاں پہنچ گئے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی اور چہرہ غم کی تصویر بنا ہوا تھا۔ وہ مایوسی سے ساری لاتے ہوئے بولے، بہت نقصان ہوا ہے، بہت جانیں گئی ہیں، کاش ایسا نہ ہوتا۔ کتنے لوگ مرے ہوں گے؟ گریس نے پوچھا۔ 100 کے لگ بھگ لاشیں تو میں نے خود دیکھی ہیں، ان میں 70 کے قریب ڈیرے والے ہوں گے، باقی اجرالی یا پولیس والے ہیں۔ ڈیرے والوں کی بہت سی لاشیں ابھی تک گہرائیوں میں پڑی ہوئی ہیں، انہیں وہاں سے نکالا جا رہا ہے۔ مرنے والوں کی صحیح تعداد کا علم تو شاید کبھی نہ ہو سکے، کئی لاشیں جل کر ختم ہو گئی ہیں۔ ڈیرے والوں میں سے کوئی بھاگنے میں بھی کامیاب ہوا ہے؟ گریس نے پوچھا۔ بہت مشکل ہے کہ کوئی نکل سکا ہو۔ ضمیر صاحب نے ایک بار پھر مایوسی سے سر ہلایا۔ پولیس کا گھیرا بہت سخت تھا
اب بھی چاروں طرف دور تک پولیس اور اجرالی موجود ہیں، گریس نے کہا۔ کچھ دیر کے لیے تو لگا تھا کہ شاید ڈیرے والے گھیرا توڑ کر ٹیلوں میں گھس جائیں گے، اور سارے نہیں تو کچھ لوگ جان بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہاں، جس طرح ان لوگوں نے اچانک سر نگوں کو پار کرنے کے بعد خلا بولا تھا، کچھ ایسا ہی محسوس ہوا تھا، مگر ایسا لگتا ہے کہ ڈیرے کے اندر سے مخبری ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پولیس اور ان کے معاون تیزی سے پوزیشنیں چھوڑ کر پیچھے آ گئے، اور یوں آنے والوں کو اچانک حملے کا فائدہ حاصل نہ ہو سکا۔ شانی بولی، مجھے لگتا ہے کہ لالے کا ساتھی رمجی پولیس والوں سے ملا ہوا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے رمجی کی لاش دیکھ کر پولیس افسروں کے منہ لٹک گئے تھے۔ وہ عورت کون تھی جس نے اسے قتل کیا؟ ضمیر احمد نے پوچھا۔ اس کا نام حنیفہ ہے، بڑی جی دار عورت تھی۔ پولیس والا بتا رہا تھا کہ حنیفہ اور رمجی کی لاشیں وائرلیس سیٹ کے پاس سے ملی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ رمجی پولیس والوں کو ڈیرے کے اندر کے حالات بتا رہا ہو، اوپر سے حنیفہ آ گئی ہو، وہ بھاگنے لگا ہو اور حنیفہ نے پیچھا کر کے اسے مار ڈالا ہو، شانی نے کہا۔ لیکن حنیفہ کی کمر پر بھی تو گولی لگی ہوئی ہے، گریس نے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ رمجی کا کوئی اور ساتھی بھی ڈیرے پر موجود تھا۔ گریس کا اٹھایا ہوا نقطہ واقعی ہی اہم تھا۔ شانی یوں تو گریس اور ضمیر صاحب سے باتیں کر رہی تھی، لیکن اس کے دل و دماغ میں اور ہی طرح کا تہلکہ تھا۔ وہ صرف اور صرف رستم کے بارے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ رہ رہ کر اس کے دل سے ایک ناقابل برداشت تیز اٹھتی تھی، اور اس کی اشک بار و بے قرار نظریں ڈیرے کے گرد و نواح کا طواف کرنے لگتی تھیں۔ ایک دردناک سانے کے بعد ڈیرے سے دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے، اور ارد گرد کی گھاٹیوں میں لاشوں کو تلاش کیا جا رہا تھا۔ حجرالیوں نے اپنے سردار غلام کبیر کی موت کا سارا غصہ لالے فرید کی لاش پر اتارا تھا۔ لاش پر گولیاں چلا کر اسے بری طرح مسخ کر دیا گیا تھا۔ میڈیا کے کچھ لوگ آ گئے تھے اور انہوں نے ڈرتے ڈرتے بے گور و کفن لاش پر چادر ڈال دی تھی۔ ہیلی کاپٹر بار بار ہیلی پیڈ پر اتر رہا تھا اور وہاں سے روانہ ہو رہا تھا۔ اندازہ ہوتا تھا کہ اب پولیس والوں نے ڈیرے پر بھی ہیلی کاپٹر اتارنے کے لیے جگہ تیار کر لی ہے۔ گریس شانی کو بار بار تسلی دے رہی تھی۔ ضمیر احمد صاحب نے ان دونوں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رات تک رستم کا اتا پتہ ضرور لگا لیں گے۔ اس سلسلے میں وہ مسلسل مصروف نظر آ رہے تھے اور پولیس افسران سے گفتگو کر رہے تھے۔ صورتحال نہایت الجھی ہوئی تھی، کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا تھا۔ صحیح جانی نقصان کے بارے میں بھی کچھ بتایا نہیں جا سکتا تھا، بس لگتا تھا کہ چند افراد کے سوا کوئی بھی زندہ نہیں بچ سکا ہے، اور یہ چند افراد بھی شدید زخمی تھے۔ دھیرے دھیرے ایک طویل دن ختم ہوا اور شام کے سائے اس لہو لہو ویرانے میں پھیل گئے۔ اب 2 ہیلی کاپٹر مصروف تھے۔ سب سے پہلے لاشوں اور زخمیوں کو یہاں سے منتقل کیا جا رہا تھا، اس کے بعد دوسرے لوگوں کی باری آنا تھی۔ ایجنسی کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لوگوں کو بتایا تھا کہ کل علل صبح انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے لاہور پہنچا دیا جائے گا۔ یہاں سے جانے کی بات سن کر شانی کا دل کھولنے لگا۔ جب تک اسے رستم کے بارے میں حتمی اطلاع نہ مل جاتی وہ کہیں جانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر رستم زندہ یا مردہ حالت میں یہاں تھا تو پھر اس نے یہاں سے جا کر کیا کرنا تھا؟ وہ خاموش تھی، لیکن اس کا دل مسلسل رو رہا تھا۔ کل سے اس نے پانی کے سوا کچھ نہیں کھایا تھا۔ وہ بڑی بے قراری سے ضمیر صاحب کی واپسی کا انتظار کرنے لگی، لیکن ضمیر صاحب تھے کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ ان کی واپسی میں جوں جوں تاخیر ہوتی گئی، شانی کا دل سینے میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ شاید ان کے پاس کوئی اچھی خبر نہ تھی جس کے سبب وہ شانی کے سامنے آنے سے کترا رہے تھے۔ خیمے میں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنا سر گھٹنوں میں دے دیا اور ہولے سے کرائی، رستم کہاں ہو؟ شونی، گریس کی مدم سرگوشی نے شانی کو چونکا دیا۔ شانی گھٹنوں سے سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ خیموں میں ان دونوں کے سوا اس وقت کوئی اور نہ تھا۔ خیمے سے باہر تاریکی تھی اور کچھ فاصلے پر پہرے داروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ گریس نے ایک شال شونی کے کندھوں پر رکھی اور ہولے سے بولی، شونی آؤ میرے ساتھ۔ شانی کا دل یک بارگی دھڑک اٹھا۔ نہ جانے کیوں اسے لگا کہ گریس کے پاس کوئی اچھی خبر ہے۔ وہ میکان کی انداز میں اٹھ گئی اور امید بھری نظروں سے گریس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ کوئی اطلاع ہے گریس؟ میں بتاتی ہوں، تم آؤ تو میرے ساتھ۔ کوئی اچھی اطلاع ہے نا؟ شانی کی آواز لرز رہی تھی۔ گریس نے جواب نہیں دیا اور شانی کا بازو پکڑتی ہوئی اسے باہر تاریکی میں لے آئی۔ وہ جیسے پہلے اپنا راستہ اور رخ طے کر چکی تھی۔ خیمے سے نکلتی وہ بیری اور جنتر کے خودرو درختوں میں گھس گئی۔ گہری تاریکی میں انہوں نے ایک ڈلوان پر سنبھل کر قریباً نصف فرلانگ کا فاصلہ طے کیا۔ شانی نے 2-3 بار سرگوشی میں پوچھا، گریس کہاں جانا ہے؟ بس تھوڑی دور اور، گریس نے ہر بار یہی جواب دیا اور چلتی رہی۔ شانی کو جھاڑیوں میں ایک سایہ نظر آیا، وہ جیسے پہلے ہی ان دونوں کا منتظر تھا۔ اس کے کندھے سے رائفل جھول رہی تھی، وہ شلوار قمیص میں تھا، اس کی چال ڈال میں تیزی تھی۔ ایک صافہ سے اس نے مفلر کی طرح چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا۔ گریس اور شانی کو لے کر وہ تیزی سے ایک سمت میں بڑھنے لگا۔ یہ کون ہو سکتا ہے؟ شانی نے سوچا۔ ان کے ارد گرد درختوں میں پہرے دار موجود تھے، لیکن شلوار قمیص والے کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا
کہ وہ پہرے داروں کی پوزیشنوں سے پوری طرح آگاہ ہے۔ وہ ان دونوں کو محفوظ راستے سے گزار کر لے جا رہا تھا۔ ایک جگہ وہ رک گیا، یا ایک بڑی ٹارچ روشن تھی اور 2-3 سائے حرکت کر رہے تھے۔ شلوار قمیص والے نے ان دونوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود پہرے داروں کی طرف چلا گیا۔ یہ کون ہے گریس؟ شانی نے گریس کا بازو تھامتے ہوئے سرگوشی کی۔ انسپیکٹر شاد، میرا خیال ہے تم اسے اچھی طرح جانتی ہو، یہ تمہاری مدد کرنا چاہ رہا ہے۔ شانی سناٹے میں رہ گئی۔ تم سچ کہہ رہی ہو گریس؟ جو کچھ مجھے پتا چلا ہے وہی تمہیں بتا رہی ہوں۔ بے شک یہ پولیس والا ہے، لیکن مجھے اس کے لہجے سے خلوص کا اندازہ ہو رہا ہے۔ انسپیکٹر شاد کا کردار اب تک بالکل مختلف تھا، لیکن وہ اس حد تک جائے گا اس کی شانی کو توقع نہ تھی۔ 1-2 منٹ بعد وہ شخص واپس آ گیا جس کے بارے میں گریس نے بتایا تھا کہ وہ انسپیکٹر شاد ہے۔ وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اسے پہرے دار سنتریوں کو وہاں سے ہٹا کر دائیں جانب ایک ڈلوان پر بھیج دیا تھا۔ جو ہی راستہ صاف ہوا وہ تینوں پھر تیزی سے آگے بڑھنے لگے۔ تاریکی میں درختوں کی شاخیں شانی اور گریس کے جسم پر خراشیں ڈال رہی تھی۔ گائے بگائے ان کے لباس کانٹوں اور ٹہنیوں سے الجھ جاتے تھے۔ کئی دفعہ وہ دونوں گرتے گرتے بچیں۔ یہ ایسا علاقہ تھا جہاں چھوٹے موٹے جنگلی جانوروں کا خطرہ بھی موجود تھا۔ بہرطور یہ تسلی تھی کہ پچھلے 48 گھنٹے میں یہاں زبردست فائرنگ ہوتی رہی ہے۔ ایسی دھواں دار فائرنگ میں جنگلی جانور عموماً عارضی طور پر علاقہ چھوڑ جاتے ہیں۔ قریباً آدھے گھنٹے بعد وہ تینوں ایک تنگ کھوہ میں داخل ہوئے۔ کھوہ کے راستے کو پتھر کی ایک لمبوتری سیل سے بند کر دیا گیا تھا۔ ان کے مددگار نے زور لگا کر سیل کو ہٹایا اور اندر جانے کا راستہ بنا لیا۔ شانی نے ایک بار پھر کانپتے لہجے میں کہا، پلیز گریس، مجھے بتاؤ رستم ٹھیک ہے نا؟ ابھی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے، گریس بولی۔ کھوہ کے خم سے گزر کر وہ آگے بڑھے تو یہاں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ پھر گہری تاریکی میں ایک آواز شانی کے کانوں میں پڑی، روشنی باہر تو نہیں جائے گی؟ نہیں، میں نے سیل آگے رکھ دیا ہے، شانی اور گریس کے مددگار نے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ٹارچ روشن ہو گئی۔ شانی کو ٹارچ والے کی آواز جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ وہ دوبارہ بولا تو شانی نے اسے پہچان لیا۔ یہ وڈے ڈیرے کا ڈاکٹر ناصر تھا۔ کم از کم ایک شخص تو ایسا نظر آیا جو وڈے ڈیرے سے بچ کر نکل آیا تھا، اور شانی اسے پہچانتی تھی۔ پھر بھی شانی کی نگاہ ٹارچ کے روشن دائرے کے ساتھ حرکت کرتی ہوئی ایک بے سود جسم پر پڑی۔ ایک لہو لوہان شخص تھا۔ ٹارچ کا روشن دائرہ سب سے پہلے اس کی ٹانگوں پر پڑا۔ اس کی ایک ٹانگ گھٹنے کے نیچے سے غائب تھی۔ اس کے جسم پر کم از کم 2 گولیاں لگی تھیں اور دونوں جگہ سے خون رس رہا تھا۔ یہ ایک ٹانگ والا شخص کون ہے؟ شانی نے تڑپ کر سوچا۔ تب ٹارچ کا روشن دائرہ اس شخص کے چہرے پر آ کر ٹھہر گیا۔ شانی سکتے میں رہ گئی۔ وہ رستم کو اپنے روبرو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بند تھی، سانس اٹک اٹک کر آ رہی تھی۔ وہ گہری بے ہوشی میں تھا۔ رستم، رستم! شانی نے دل دوز انداز میں کہا اور تڑپ کر اس کے سرانے پہنچ گئی۔ رستم کے بال خون میں لتھڑے تھے۔ شانی نے بے ساختہ اس کا سر اپنے زانوں پر رکھا اور زاروں قطار رونے لگی۔ وہ پکارتی جا رہی تھی، رستم آنکھیں کھولو رستم! لیکن وہ تو زندگی اور موت سے قریب نظر آ رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر رو چکی تو ڈاکٹر ناصر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ گریس نے شانی کو سہارا دے کر اٹھایا اور رستم سے دور ہٹا دیا۔ ڈاکٹر ناصر نے اپنی ٹارچ کا رخ شانی اور گریس کے مددگار کی طرف کیا۔ اس شخص نے اب اپنا صافہ چہرے سے ہٹا دیا تھا۔ بے شک وہ انسپیکٹر شاد تھا۔ اس نے تسلی بخش نظروں سے شانی کو دیکھا اور آگے بڑھ کر اس کا کندھا تھپ تھپایا۔ شانی سسک اٹھی۔ وہ ناقابل یقین نظروں سے رستم کی کٹی ٹانگ کو دیکھتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر ناصر خود بھی زخمی نظر آتا تھا۔ اس کی کلائی پر خون آلود پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر ناصر نے ٹارچ انسپیکٹر شاد کو تھمائی۔ شاد نے ٹارچ کا رخ رستم کے زخمی کندھے کی طرف کیا۔ ڈاکٹر ناصر کے ہاتھ میں نشتر، کینچی اور دیگر اوزار تھے۔ وہ ایسے رخ سے بیٹھا گیا کہ شانی اور گریس کی نگاہوں سے رستم کا کندھا اوجھل ہو گیا۔ یقیناً رستم کے کندھے میں گولی تھی اور ڈاکٹر ناصر اسے نکالنا چاہتا تھا۔ گریس شانی کو لے کر کچھ فاصلے پر چلی گئی۔ وہ شانی کو تسلی دے رہی تھی مگر دفعتاً وہ خود ہی چلا اٹھی۔